ایک ہوٹل والا ہے, ہوٹل والا, اس کی دکان چل نہیں رہی تھی, اس نے کسی پیر سے تعویذ گنڈے لیے, دکان وہ اللہ نے ویسے ہی چلانی تھی, چل گئی بھائی, کبھی نہیں چل رہی ہوتی, کبھی تھوڑے دنوں میں خود بخود چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو اب اس کو اس کے پیر و مرشد نے کہہ دیا دکان تو چلیے مگر 10 بجے دکان بند کرنا ضروری ہے, اگر نہیں بند کی تو یہ کاروبار واپس ریورس ہو جائے گا. اب اس کے ہوٹل میں 10 بجے ٹھیک ٹھاک رش ہوتا ہے, مگر وہ پیر و مرشد کی وجہ سے کیا کر دیتا ہے, بند. مجھے کسی نے بتایا کہ اتنا رش ہوتا ہے سب کسٹمر کو چھوڑ کے نکل لیتا ہی ہے, کہ پیر صاحب نے کہا ہے کہ واپس. میں نے کہا جاہل ہے بیچارہ, فارغات, اس کو بولو کہ نہ اس پیر کے تعویذ گنڈوں سے دکان چلی ہے اور نہ 10 بجے دکان بند کرنے سے کاروبار ٹھپ ہوگا. ویسے تو شریعت کا حکم ہے کہ رات جلدی سو صبح جلدی اٹھو, اس بیس پہ اگر کر رہے ہو تو ٹھیک ہے, پیر صاحب کے کہنے پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس بیس پہ اگر کر رہے ہو بھائی رات کو جلدی سونا چاہیے صبح جلدی اٹھنا چاہیے, وہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر پیر صاحب نے کہہ دیا کہ 10 بجے, تو وہ پیر صاحب کو بولو بھائی بس یہ تعویذ اپنے پاس رکھو, میرا کاروبار اللہ نے چلانا تھا چلا دیا. کیونکہ اگر پیر صاحب کے تعویذ سے اس طرح بزنس چل رہا ہوتا تو پھر دنیا میں کوئی بے روزگار نہیں ہوتا. میں نے کہا یہ جو پیر صاحب ہیں ان کا اپنا بزنس اس تعویذ سے چل رہا ہے. ہاں, اصل مسئلہ کیا ہے, اس تعویذ سے ان کا اپنا بزنس چل رہا ہے. تو ایسی توہمات کی دنیا میں رہتے ہیں. جینا سیکھو تمیز کے ساتھ. توہمات, جو وہمی آدمی ہے خدا کی قسم کبھی بھی سکون میں نہیں رہتا, اس کا اللہ پہ توکل تو ہوتا ہی نہیں ہے. ہمیں اللہ نے حکم دیا ہم گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلہ کریں, پھر نتیجہ کس پہ چھوڑ دیں, اللہ پہ. دکان چلے گی تو اللہ چلائے گا, نہیں چلے گی تو بھائی نہیں چلانی تو کیا ہو سکتا ہے. پھر بھی نہ چلے تو ایک طریقہ بتاتا ہوں. میرا کمپیوٹر خراب ہو گیا تھا, چل کے ہی نہیں دے رہا تھا. بڑے بڑے دکان والوں کو ان کو دکھا دیا, جو کمپیوٹر انجینئر تھے, نہیں چل کے دیا. پھر ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا مفتی صاحب ایک حل ہے میرے پاس, چلے گا, اس کا باپ بھی چلے گا. میں نے کہا کیسے؟ کہہ رہے نیچے بیرنگ لگاؤ, دھکا دو, چلے گا. میں نے کہا یار یہ تو بڑا زبردست, پھر تو چلے گا نا, کیا خیال ہے؟ تو اگر پھر بھی نہیں چل رہا تو ایسے چلاؤ. اور اگر کوئی بزنس نہیں ہو رہا تو سونے کی دکان کھولو. یہ بھی ہمارے دوست کے ساتھ ہوا ہے. وہ کوئی بھی کاروبار کرتے تھے, دیندار آدمی تھے. بھائی اللہ نے رزق کسی کو دینا ہے کسی کو نہیں دینا, سب کا کاروبار چلنا شروع ہو جائے, غریب تو پھر رہے گا نہیں نا, تو سارے زرداری بن جائیں گے بھائی. تو اللہ نے کسی کو غریب رکھنا ہے کسی کو مالدار رکھنا ہے, تو اللہ کا نظام ہے. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, قرآن کہتے ہیں تاکہ بعض کو خادم بنا کے رکھیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, میں نے تجارت کی اہمیت پہ بیان دیا بہت, انہوں نے کہا تجارت کے لیے بھی تو ملازمین رکھنے پڑیں گے. تو ملازمت اگر اتنی بری چیز ہے بھائی, اتنی بری چیز ہے, تو ملازموں کے بغیر تو تجارت چلے گی نہیں. میں نے کہا ہم وہی مشورے دیں گے جو آپ کے لیے بہتر ہو, باقی سارے تاجر بن نہیں جائیں گے. ہم تو کہیں گے بھائی آپ کوشش کرو تجارت کی طرف, ملازم بننے کی کوشش مت کرو, کیونکہ بہت سے لوگوں میں بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں, پھر بھی وہ کسی سیٹ کے بوٹ پالش کر رہے ہوتے ہیں, باس کی چاپلوسی میں لگے ہوتے ہیں, ہر وقت یس سر جی سر میں لگے ہوتے ہیں, لیٹ آنے پر ڈانٹ کھا رہے ہوتے ہیں, اور بونس کے چکر میں لگے رہتے ہیں, اور سر یس سر کرتے رہتے ہیں. بڑی اللہ نے حالانکہ صلاحیتیں دی ہوتی ہیں, تو تھوڑا سا ادھر اس طرف آؤ. جن کو اللہ نے ملازمت کے لیے پیدا کیا ہے نا وہ رہ جائیں گے. آپ کو اللہ نے ہو سکتا ہے پیدا نہ کیا, آپ خود اپنی حماقتوں سے لگے ہوئے اس میں, تو مشورہ تو اچھا ہی دیا جائے گا نا بھائی. تو کیا کہہ رہا تھا میں, سونے کی دکان کھولیں آپ. ہمارے ایک دوست تھے, کوئی کاروبار نہیں چل کے دے رہا تھا. میں ان کے پاس گیا, انہوں نے کہا یار اب اللہ کا بڑا فضل ہو گیا ہے. دیکھو جو آدمی خوش رہنا چاہتا ہے نا وہ ہر طرح سے رہ لیتا ہے, انجوائے کرتا ہے ہر چیز کو. میں نے کہا اب کہہ رہے اب تو میں نے سونے کا ڈائریکٹ سونے میں ہاتھ ڈالا ہے. میں نے کہا آپ کا تو پاپڑ کا کام نہیں چل رہا تھا, پکوڑوں کا, آپ سونے پہ کیسے آ گئے بھائی؟ کہہ رہے اب تو میرے ساتھ میرا بھائی بھی ہے, تو 12 گھنٹے کی ڈیوٹی لگتی ہے, سونے کا کاروبار ہے. کہہ رہے 12 گھنٹے میں سوتا ہوں اور 12 گھنٹے وہ سوتے ہیں.